یہ ایک ایسے عظیم شخص کی داستان ہے جو حقیقی منزل کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں اور اللہ تعالیٰ کی تلاش میں مسلسل کوشش میں رہا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی کہانی ہم آپ کو انہی کی زبانی سناتے ہیں۔ یقیناً جس طرح وہ اپنی آپ بیتی عمدہ اسلوب میں بیان کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا تو یہ انداز نہیں اپنا سکتا۔ بلا شبہ اس سلسلہ میں جس طرح ان کے اپنے احساسات نازک اور انداز بیاں صداقت و حقیقت پر مبنی ہو سکتا ہے، کوئی بھی دوسرا یہ حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو سنیے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اصفہان کے علاقہ کا ایک فارسی النسل نوجوان تھا۔ جس بستی میں ہم رہتے تھے وہ جی نام سے مشہور تھی۔ میرا باپ اس بستی کا سردار تھا اور وہ تمام بستی والوں میں زیادہ مالدار اور روب و دبدبہ کا مالک تھا۔ پیدائش کے دن سے میرے ساتھ اسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیار تھا۔ جو جو میری عمر بڑھتی گئی اس کی محبت میں اضافہ ہوتا گیا۔ مجھے گھر کی چار دیواریوں میں اس طرح پابند کر دیا گیا جس طرح نوجوان لڑکیوں کو گھروں میں پابند کیا جاتا ہے۔ میں نے محبت کے اس قید خانہ میں مجوسیت کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ اس میں بہت زیادہ محنت کی اور اس میدان میں خاص مقام پیدا کر لیا۔ مجھے اس آگ کا نگران بنا دیا گیا جس کی ہم پوجا کیا کرتے تھے۔ اسے لگاتار جلائے رکھنے کی ذمہ داری مجھ پر تھی۔ میں اسے دن رات ایک لمحہ کے لیے بھی بجھنے نہ دیتا۔ میرا والد بہت بڑا جاگیردار تھا۔ سالانہ کافی مقدار میں غلہ ہمارے گھر آتا۔ روزانہ اس جاگیر کی دیکھ بھال میرے والد کا معمول تھا۔ ایک دن وہ کسی ضروری کام میں مشغول ہو گئے اور مجھے حکم دیا، بیٹا میں آج کھیتیوں میں نہیں جا سکوں گا، میری جگہ آپ جاؤ اور کھیتوں کی نگرانی کرو۔ میں گھر سے تو اپنی جاگیر کی نگرانی کے لیے نکلا، لیکن راستہ میں ایک گرجا کے پاس سے گزر ہوا جس میں عیسائی پوجا پاٹ میں مصروف تھے۔ مجھے ان کا طرز عبادت بہت پسند آیا۔ مجھے ان دنوں عیسائیت یا دیگر ادیان کے متعلق کچھ علم نہ تھا، اس لیے کہ میرا والد مجھے گھر سے کسی وقت باہر نکلنے ہی نہ دیتا تھا۔ اس روز جب میں نے گرجا کے اندر عیسائیوں کی اجتماعی آوازیں سنی تو میں بے اختیار اس کے اندر چلا گیا۔ جب میں نے غور سے انہیں دیکھا کہ وہ سب عبادت میں مصروف ہیں تو مجھے ان کی عبادت کا انداز بہت پسند آیا اور میں ان کے دین کی طرف راغب ہو گیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، خدا کی قسم یہ دین تو اس سے کہیں بہتر ہے جو ہم نے اختیار کر رکھا ہے۔ بخدا میں غروب آفتاب تک وہیں رہا اور اس دن کھیتی باڑی کی نگرانی کے لیے نہ گیا۔ میں نے گرجا والوں سے پوچھا، اس دین کا مرکز کہاں ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا، شام میں۔ جب رات ہوئی تو میں اپنے گھر واپس لوٹ آیا۔ باپ نے مجھ سے پوچھا، آج دن بھر آپ نے کون سا کام کیا؟ میں نے عرض کی، ابا جان آج کھیتیوں کی طرف جاتے ہوئے میرا گرجا کے پاس سے گزر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اندر عبادت میں مصروف ہیں۔ مجھے ان کی عبادت کا انداز بہت پسند آیا۔ شام تک میں انہی کے پاس بیٹھا رہا۔ میرا باپ یہ سن کر گھبرا گیا اور اس نے اپنا دل پکڑ کر کہا، بیٹا اس دین میں کوئی خیر و بھلائی نہیں، تیرے آباء و اجداد کا دین اس سے کہیں بہتر ہے۔ میں نے کہا، ابا جان ہرگز نہیں، خدا کی قسم ان لوگوں کا دین ہمارے دین سے بہت بہتر ہے۔ میرا باپ میری طرف سے یہ جواب سن کر بہت پریشان ہوا۔ اسے ڈر پڑ گیا کہ کہیں میں اپنے آبائی دین سے بھاگ نہ جاؤں۔ اس نے مجھے گھر میں قید کر دیا اور میرے پاؤں میں زنجیر ڈال دی۔ ایک دن مجھے موقع ملا تو میں نے گرجے میں یہ پیغام بھیجا کہ جب کوئی ملک شام کو جانے والا قافلہ آپ کے ہاں سے گزرے تو مجھے ضرور خبر کر دیں۔ تھوڑے دنوں کے بعد ایک قافلہ وہاں پہنچا جو شام جا رہا تھا۔ گرجا والوں نے مجھے خبر کر دی۔ میں نے پورے زور سے جھٹکا دیا، زنجیر ٹوٹ کر دور جا گری اور میں چپکے سے باہر نکل آیا اور قافلے کے ساتھ ہو لیا۔ چند دنوں بعد ہم شام پہنچ گئے۔ وہاں میں نے پوچھا کہ اس ملک میں سب سے زیادہ اعلیٰ
مذہبی شخصیت کون ہے؟ لوگوں نے مجھے بتایا چرچ کا نگران اعلیٰ پوپ۔ میں اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی مجھے عیسائیت میں دلچسپی ہے، میری دلی تمنا ہے میں آپ کے پاس رہوں، عیسائی مذہب کی تعلیم حاصل کروں اور آپ کی رہنمائی میں عبادت کروں۔ میری باتیں سن کر اس نے مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ میں نے جی بھر کر اس کی خدمت کی، لیکن تھوڑے ہی عرصہ بعد مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ آدمی اچھا نہیں ہے۔ یہ اپنے پیروکاروں کو صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیتا ہے، اور جب وہ اپنا مال و متاع لے کر اس کی خدمت میں حاضر ہوتے تاکہ اس کے ذریعہ سے صدقہ و خیرات کیا جائے تو یہ سب مال خود رکھ لیتا اور فقراء و مساکین کو اس میں سے کچھ نہ دیتا۔ اس طرح اس نے 7 مٹکے سونے اور چاندی سے بھر لیے۔ جب میں نے اس کی یہ حرکات دیکھی تو مجھے وہ شخص بہت برا لگا، لیکن چند ہی دنوں بعد موت نے اسے آ لیا۔ عیسائی پیروکار جب اسے دفن کرنے لگے تو میں نے ان سے کہا تمہارا مذہبی سردار کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، یہ تمہیں تو صدقہ و خیرات کا حکم دیتا، اور جب اس کے کہنے پر تم اپنا مال اس کے پاس جمع کراتے تاکہ یہ اپنے ہاتھ سے غرباء و مساکین میں تقسیم کر دے تو یہ سب مال خود کھا جاتا، اس میں سے ایک پائی بھی کسی مسکین کو نہ دیتا۔ انہوں نے مجھ سے کہا آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا تمہیں اس کا خزانہ بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں بتائیے۔ میں نے انہیں وہ خفیہ جگہ بتائی جہاں اس نے مال دبا رکھا تھا۔ جب انہوں نے سونے اور چاندی کے بھرے ہوئے 7 مٹکے دیکھے تو حیران رہ گئے۔ یہ مٹکے وہاں سے نکال لیے گئے اور سب نے فیصلہ کیا کہ اسے دفن نہ کیا جائے بلکہ سولی پر لٹکا کر اس پر پتھر برسائے جائیں، اور اس کے ساتھ بالآخر یہی سلوک کیا گیا۔ چند دن گزرنے کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے شخص کو اپنا مذہبی رہنما بنا لیا۔ میں نے اس کی خدمت شروع کر دی اور اس سے تعلیم حاصل کرنے لگا۔ میں نے دیکھا یہ شخص تو بہت بڑا زاہد، آخرت کا آرزو مند اور دن رات عبادت میں مصروف رہنے والا ہے۔ اس کے یہ اوصاف دیکھ کر مجھے اس سے بے انتہا عقیدت و محبت ہو گئی۔ میں اس کی خدمت میں بہت عرصہ تک رہا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو میں بہت افسردہ ہوا اور روتے ہوئے اس کی خدمت میں عرض کی حضرت اب میں کہاں جاؤں؟ میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں کس سے تعلیم حاصل کروں؟ اس نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کہا بیٹا موصل میں ایک شخص رہتا ہے جو ہمارے مشن پر قائم ہے، تم اس کے پاس چلے جانا۔ جب میرا یہ مذہبی رہنما فوت ہو گیا تو میں اسے دفن کرنے کے بعد موصل روانہ ہو گیا اور اس شخص سے ملاقات کی جس کے متعلق مجھے بتایا گیا تھا۔ میں نے اپنا تعارف کرانے کے بعد عرض کی مجھے فلاں پادری نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر مذہبی تعلیم حاصل کروں۔ انہوں نے آپ کے متعلق مجھے یہ بھی بتایا کہ آپ ان کے مشن پر قائم ہیں۔ وہ میری باتوں سے متاثر ہوا اور مجھے اپنے پاس رہنے کی بخوشی اجازت دے دی۔ میں نے اس پادری کو بھی بہت بہتر پایا۔ یہ بھی پہلے مذہبی رہنما کی طرح زاہد، عابد، متقی اور خدا ترس انسان تھا، لیکن تھوڑے ہی وقت کے بعد اس کا آخری وقت بھی آ پہنچا۔ میں نے افسردہ ہو کر کپ کپاتے ہونٹوں سے عرض کی حضرت آپ جانتے ہیں کہ میں کس تلاش میں گھر سے نکلا ہوں، کیوں پرسکون زندگی کو میں نے خیر آباد کہا، کیوں میں نے پھولوں کی سیج چھوڑ کر خاردار وادی میں قدم رکھا۔ حضور اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں کدھر جاؤں، کہاں کا رخ کروں، کس سے اپنا رہنما بناؤں، کس سے یہ مذہبی تعلیم حاصل کروں؟ اس نے میری معصومانہ حالت کو دیکھ کر کپ کپاتے ہونٹوں اور لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کہا بیٹا نصیبن نامی بستی میں فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ، وہ ہمارے مشن پر قائم ہے، اسے میرا سلام کہنا اور بتانا کہ میں نے تمہیں اس کے پاس بھیجا ہے۔ جب اسے بھی قبر میں اتار دیا گیا تو میں سیدھا اس مذہبی رہنما کے پاس پہنچ گیا جو اس بستی میں رہتا تھا۔ میں نے اپنا تعارف کرانے کے بعد اپنے سابقہ مذہبی رہنما کا سلام پیش کیا اور پیغام بھی دیا کہ انہوں نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ میں مذہبی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں اور کامل استاد کی تلاش میں آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ اس نے میری باتیں سن کر بڑی خوشی کا اظہار کیا
اور حصول علم کے لیے اپنے پاس رہنے کی اجازت بھی دے دی۔ یہ بھی پہلے دونوں کی طرح بڑا زاہد، عابد، متقی اور خدا ترس انسان تھا، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اسے بھی موت نے زیادہ مہلت نہ دی۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو میں نے افسردگی کے عالم میں اس کے سرہانے بیٹھ کر عرض کی، حضرت آپ میری تمنا کو جانتے ہیں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اپنے درد کا حال کسے سناؤں، کسے اپنا رہنما بناؤں؟ اب کون میرے زخموں پر مرہم لگائے گا؟ اس نے میری کیفیت دیکھ کر بڑی ہی شفقت سے کہا، بیٹا اموریا بستی میں فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ، وہ ہمارے مشن پر قائم ہے۔ تاہم اسے دفن کرنے کے بعد میں اس شخص کو جا ملا اور اپنا تعارف کرانے کے بعد سابقہ مذہبی رہنما کا اسے پیغام دیا تو اس نے مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ یہاں مجھے کاروبار کے مواقع بھی ملے۔ کاروبار میں بہت برکت ہوئی، جس سے بہت سی گائیں اور بکریاں میرے پاس جمع ہو گئیں، لیکن قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ انہیں بھی زیادہ مہلت نہ ملی۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو میں نے حسب معمول عرض کی، حضرت اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس نے مجھے یہ بات بتائی۔ کہنے لگا، اللہ کی قسم، روئے زمین پہ اب کوئی ایسا شخص باقی نہیں رہا جو ہمارے مشن پر قائم ہو، لیکن سرزمین عرب میں ایک نبی مابعوث ہونے والا ہے جو دین ابراہیمی لے کر آئے گا۔ پھر وہ اپنے وطن سے ایک ایسے علاقے کی طرف ہجرت کرے گا جہاں سیاہ خشک پتھروں کے درمیان کھجوروں کے باغات ہوں گے۔ اس کی چند ایک واضح نشانیاں بھی ہوں گی۔ وہ ہدیہ تو کھا لے گا لیکن صدقہ کی چیز نہیں کھائے گا، اور اس کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اگر آپ وہاں جانے کی طاقت رکھتے ہو تو میری نصیحت ہے، ضرور جاؤ اور ان سے ضرور ملو۔ اس مذہبی رہنما کی وفات کے بعد میں بہت عرصہ تک اموریا بستی میں رہا۔ ایک مرتبہ قبیلہ بنو کلب کے عرب تاجر یہاں سے گزرے۔ میں نے ان سے کہا، اگر تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ تو میں اس کے بدلہ میں یہ سب گائیں اور بکریاں تمہیں دے دوں گا۔ انہوں نے کہا، ہمیں یہ سودا منظور ہے۔ میں نے سارا مال ان کے حوالے کر دیا اور انہوں نے مجھے اپنے ساتھ سوار کر لیا۔ جب ہم وادی القرا میں پہنچے تو انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا اور مجھے ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ مجھے مجبوراً اس کی غلامی میں رہنا پڑا، لیکن کچھ وقت کے بعد بنو قریظہ میں سے اس کا چچا زاد بھائی ملنے کے لیے آیا اور اس نے مجھے خرید لیا اور اپنے ساتھ یثرب لے گیا۔ وہاں میں نے کھجور کے وہ باغات دیکھے جو اموریا کے پادری نے مجھے بتائے تھے۔ میں نے سوچ لیا کہ یہی میری آخری منزل ہے۔ میں یہاں غلامی کے دن گزارنے لگا، دن بھر ان کا کام کرتا اور زندہ رہنے کے لیے تھوڑا سا 2 وقت کا کھانا مل جاتا۔ اسی طرح میری زندگی کے دن گزرنے لگے۔ ان دنوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں اپنی قوم کو دین اسلام کی دعوت دینے میں مصروف تھے، لیکن میں غلامی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق زیادہ معلومات حاصل نہ کر سکا۔ تھوڑے ہی عرصہ بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے یثرب پہنچ گئے۔ میں اس وقت کھجور کی چوٹی پر کام میں مصروف تھا۔ میرا آقا نیچے کھجور کے درخت کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا چچا زاد بھائی دوڑتا ہوا آیا، اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ گھبراہٹ کے عالم میں کہنے لگا، خدا بنو کیلا کو تباہ کرے، وہ آج قبا میں اس شخص کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے آ رہا ہے، اور اس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں نبی ہوں۔ میں نے جب کھجور کی چوٹی پہ اس کی بات سنی تو میرے بدن میں کپکپی طاری ہو گئی۔ مجھے خطرہ لاحق ہونے لگا کہ کہیں میں نیچے نہ گر جاؤں۔ میں جلدی سے نیچے اترا اور بے خودی میں آنے والے شخص سے کہا، خدا کے لیے آپ مجھے دوبارہ بتائیے کیا خبر ہے؟ میری یہ حالت دیکھ کر میرے آقا کو غصہ آیا اور اس نے مجھے زور سے مکے مارنے شروع کر دیے اور بڑبڑایا کہ تجھے اس سے کیا، چل تو اپنا کام کر۔ جب شام کا وقت ہوا تو میں نے کھجور کا تھیلا بغل میں لیا اور تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچ گیا جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا
اور عرض کی مجھے یہ پتا چلا ہے کہ آپ ایک صالح اور خدا ترس انسان ہیں اور آپ کے ہمراہ کچھ مسافر ساتھی بھی ہیں۔ یہ میرے پاس صدقہ کی کھجوریں ہیں، میں یہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھجوریں لیں اور اپنے ساتھیوں سے ارشاد فرمایا یہ کھجوریں کھا لو، اور اپنا ہاتھ روک لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے کوئی کھجور نہ کھائی۔ میں نے اپنے دل میں کہا یہ ایک نشانی پوری ہوئی۔ پھر میں واپس آ گیا، دوسرے دن اور کھجوریں لیں اور آپ کے پاس حاضر ہو گیا اور عرض کی چونکہ آپ صدقہ نہیں کھاتے اس لیے یہ بطور تحفہ کچھ کھجوریں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحفہ قبول کیا، خود بھی یہ کھجوریں کھائیں اور اپنے صحابہ کو بھی کھلائیں۔ میں نے دل میں سوچا یہ دوسری نشانی بھی پوری ہوئی۔ پھر میں تیسری مرتبہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس دفعہ آپ جنت البقیع میں اپنے ایک صحابی کی تدفین کے سلسلہ میں تشریف فرما تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 چادریں پہنی ہوئی تھیں۔ میں نے سلام عرض کیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت دیکھنے کی کوشش میں تھا جو اموریہ کے پادری نے مجھے بتائی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تو آپ جان گئے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنی چادر مبارک کندھوں سے نیچے کر دی۔ میں نے مہر نبوت دیکھی تو پہچان گیا۔ میں اسے چومنے کے لیے جھکا اور زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب میری یہ حالت دیکھی تو شفقت سے مجھے تھپکی دی اور اپنے پاس بٹھا کر فرمایا کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ میں نے اپنی پوری درد بھری داستان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائی اور آپ نے اسے بڑی دلچسپی سے سنا اور مجھے فرمایا کہ ان ساتھیوں کو بھی یہ داستان سنائیں۔ میں نے اپنی تمام داستان سنائی۔ وہ سن کر بہت خوش ہوئے کہ میں نے بڑی محنت کے بعد اپنی اصلی منزل کو پا لیا ہے۔ سلام ہو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پر، جس دن انہوں نے حق کو پہچان لیا اور پختہ یقین کے ساتھ ہی مان لیا ہے۔ سلام ہو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پر، جس دن آپ فوت ہوئے اور جس دن انہیں زندہ اٹھایا جائے گا۔